کہ جو مولانا کی گرفتاری کی گئی ہے یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، نہ صرف مولانا کے چاہنے والوں کے لیے بلکہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ وہ جو سیکولر ہندو ہے ان کے لیے بھی یہ اہم فکر ہے۔ سب سے پہلے مولانا کی گرفتاری آج عمل میں آئی، یہ ایک بہت ہی گہری سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے، اور اس کی عین الیکشن کے تحت بالکل الیکشن کے سامنے گرفتاری ہونا یہ ایک بہت بڑا منشا اور پلاننگ کا نتیجہ ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد ہمارے تنظیموں کی اور ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان کی خاموشی تھی کہ ہم نے یقیناً ہم نے عدالت کے فیصلے کا ہم نے بھروسہ کیا، لیکن جب عدالت کا فیصلہ آستھا کی بنیاد پر آتا ہے تو ہم کو بھی سوچنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد میں وسیع الدین رفیع الدین محمود علی کا انکاؤنٹر حیدرآباد میں ہم خاموش رہے، ہم نے احتجاج نہیں کیا، صرف اخباری بیانات دیتے رہے ہم۔ اس کے بعد میں مکہ مسجد کا بم دھماکہ ہم خاموش رہے، ہم نے احتجاج نہیں کیا، صرف اخباری بیانات کے تحت ہم رہے۔ میں اگر کچھ کہتا ہوں تو حقیقت اور کڑوا سچ ہے، ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد مکہ مسجد کے بم دھماکے کے بعد میں جو مسلم بچوں کو گولی مار کر شہید کیا گیا ہم خاموش رہے، پھر سے ہم نے عدالت اور انکوائری کمیشنوں پر ہم نے بھروسہ کیا۔ اس کے بعد میں جن بچوں کی گرفتاری عمل میں آئی 18 مہینے تک بچے جیل میں رہے، ہماری طرف سے کوئی نمائندگی نہیں کی گئی، ہم خاموش رہے۔ یہ تمام خاموشیوں کی نتیجہ یہ رہا کہ آج ہمارے ایسے علماء کو گرفتار کیا گیا، اور یہ بار بار یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حیدرآباد ہی ایسا ملک ہے، ملک کا حیدرآباد ایک ایسا ریاست ہے جہاں سے ایک دہشت گردی کا عذاب، دہشت گردی کے اسکولز کا مدرسے چلائے جا رہے ہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ حیدرآباد کو بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ یقیناً جب بھی جہاں پر ہندوستان کا اگر پایا تخت دہلی ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں کا پایا تخت حیدرآباد ہے، چاہے وہ کشمیر کا زلزلہ ہو یا گجرات کا فسادات ہو، سب سے پہلے ہم حیدرآبادیوں نے جب بھی ہندوستان کے کسی مسلمان نے للکارا سب سے پہلے ہم آگے بڑھ کر مدد کی۔ تو اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمارے علماء و مشائخ کو آج ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ میں مجلس بچاؤ تحریک کی طرف سے پورا جو بھی احتجاجی رائے عمل یا جو بھی یہ کوشش کی جائے گی اس کے اندر ہم ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ سابقہ میں ہم نے ایسے سات مسئلوں پر ہم نے برابر ساتھ دیا، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو اخبارات میں جو لکھا گیا ہے، میں ابھی آنے سے چند منٹ پہلے اخبارات میں جو گجرات کے اور ہندوستان کے بڑے شرم کی بات ہے کہ انگلش اخبار ایک ایسے مولانا کے تعلق سے یہ لکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اس کے اندر ایک بات یہ لکھی گئی کہ مولانا کو اس لیے گرفتار کیا گیا کہ نمبر 1 to find out more about terror network۔ یعنی کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ ایک انگریزی اخبار لکھتا ہے کہ مولانا کو اس لیے گرفتار کیا گیا ہے to find out more about terror network، یعنی ان کو پہلے سے کچھ معلوم ہے، مزید اور معلومات حاصل کرنے کے لیے مولانا کی گرفتاری کی گئی ہے۔ دوسرا اس کے اندر لکھا ہے کہ he sent several youngsters to Pakistani camp for terror training۔ بتلائیے یہ کس مذاق ہو رہا ہے؟ تیسری چیز اس کے اندر اور ایک لکھا ہوا ہے کہ took part in proxy war against India with the help of ISI۔ کتنی شرم کی بات ہے، دیکھیے آپ، ایک انگریزی اخبار کی پرنٹنگ ہے میرے ہاتھ میں، ہندوستان کا نامور ایک اخبار ہے، یہ مولانا کے تعلق سے یہ لکھ رہا ہے۔ یقیناً سابقہ میں جتنے بھی IPS کے عہدیدار استعفیٰ یا نوکری سے سرنگوش ہوئے ہیں، پرنسپل سیکرٹری ہوم سے لے کر ڈائریکٹر جنرل آف آندھرا پردیش دینیش ریڈی آج تمام BJP میں جا رہے ہیں۔ اس اجتماع سے میں
हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि साबिक़ में जितने भी IPS ऑफिसर जो फैसले थे नौकरी पे रहते हुए आज जो बीजेपी में जा रहे हैं उनकी तमाम फैसलों की तहकीकात की जाए। और मेरा एक मुतालबा है, क्योंकि दिल्ली में जो गिरफ्तारी अमल में आई, दिल्ली में भी गवर्नर हो यानी कांग्रेस का हो, हैदराबाद में भी सदर जमहूरिया का हो, हैदराबाद में यहाँ पर गवर्नर का हो, तो हम चाहते हैं कि ये जो नेक्सस बिटवीन दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस इसको बाहर करना चाहिए कि दिल्ली पुलिस में ऐसे कौन RSS के कार्य करता है, हैदराबाद पुलिस में ऐसे कौन RSS के कार्य करता है जो ये गिरफ्तारी को अमल में लाए। मंजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से मैं इसकी निंदा करता हूँ और मुतालबा करता हूँ कि अब तक हमारी खामोशी को ये ना समझे कि हम खामोश है, क्योंकि ये खामोशी तूफान के आने से पहले की खामोशी है। या जिंदा सबर